السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے برمنگھم اسٹوڈیو سے پروگرام منزل بہ منزل کے تازہ ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں شیراز خان۔ ناظرین، کشمیر امریکن کونسل سینٹر کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر غلام نبی فائی، جو ویٹرنر کشمیری رہنما ہیں، لیڈر ہیں اور امریکن سٹیزن ہیں، انہیں ٹیوزڈے کو ان کے گھر سے واشنگٹن سے ایف بی آئی نے گرفتار کیا ہے اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے وہ پاکستان کے لابسٹ ہیں اور ان کا تعلق پاکستان کی ایجنسی سے جوڑا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر غلام نبی فائی کو ان چارجز سے وہ اس سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے پاکستانی ایجنسی سے کوئی پیسے لیے ہیں، اور اس پر آزاد کشمیر میں پاکستان میں سیز فائر لائن کے دونوں اطراف مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور پھر دنیا بھر کے کشمیریوں نے بڑا زبردست رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ہم نے یہ آج ایکسپلور کرنا ہے، اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا امریکہ نے ڈاکٹر غلام نبی فائی صاحب کی جو گرفتاری عمل میں لائی ہے، کیا یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پاکستان کو مزید پریشرائز کیا جائے، مزید اسے کرائسس میں دھکیل دیا جائے۔ ڈاکٹر غلام نبی فائی صاحب پچھلے 24-25 سالوں سے امریکہ میں متحرک ہیں، مقیم ہیں، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے پینسلوانیا یونیورسٹی سے، اور کئی اداروں کے وہ وہاں پر جو ہے وہ ممبر بھی ہیں اور متحرک ہیں۔ حکومت لیول پر بھی یہ بات جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے۔ عالمی سطح پر وہ تقریباً 40 سے زیادہ ملکوں میں سفر کر چکے ہیں اور کشمیر پر لیکچر بھی دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر کنفلکٹ کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے متحرک اور کوشاں چلے آ رہے ہیں۔ ورلڈ پیس فورم کے چیئرمین ہیں اور اسلامی دنیا کی این جی اوز یونین جو استنبول میں ہے کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ انہوں نے میس کمیونیکیشن پینسلوانیا میں، جیسا کہ میں نے پہلے کہہ چکا ہوں، پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ انہوں نے ایم اے علی گڑھ یونیورسٹی سے کیا۔ پہلی بار انہوں نے 1986 میں یو این او کی کانفرنس سے کشمیر کے معاملے میں خطاب کیا۔ ڈاکٹر فائی 1984 سے 1988 تک مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن امریکہ اور کینیڈا کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور یہ ایسے موقع پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے جب امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ انڈیا کا بھارت کا دورہ کر رہی ہیں۔ آج ہم نے اس بات پر، جو آپ نے پہلے سیگمنٹ میں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کشمیریوں کے جو عالمی طور پر تسلیم شدہ حق ہے اس کو ڈینائی کرنے کے لیے یہ ہمیں اگر فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے تھا، کشمیریوں کے حق تسلیم شدہ حق کو آگے لے کر جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور امریکہ نے اس طرح کا کھیل جو ہے کھیلا، اور اپنے آپ کو کشمیری اس وقت جو ہے وہ بہت اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا، ہم نے یہ بھی اس بات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ اوورسیز میں پاکستانیوں کو کس طرح، دیکھیں کرائسس کا وقت ہے، پاکستان معاشی طور پر اس وقت ابتر کسی صورتحال سے دوچار ہے، کس طرح جو بزنس کمیونٹی ہے برطانیہ کے اندر وہ کس طرح ہیلپ کر سکتی ہے، پاکستان کو معاشی طور پر کس طرح سپورٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حال ہی میں پاکستان کے الیکشن کمیشن نے ایک رولنگ دی ہے کہ ڈیول نیشنل یعنی دوہری شہریت کے حامل افراد پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکتے، اس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو یہ کتنا لیجیٹیمیٹ ہے، کتنا قانونی ہے، کتنا صحیح ہے، یہ 3 آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں۔ میں نے ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے تین اہم مہمانوں کو آج اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ میرے پہلے گیسٹ ہے چودھری محمد اشتیاق خان صاحب، آپ النور فوڈ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر ہیں، بزنس مین ہیں، بیول اسپتال جو گجر خان میں چل رہا ہے اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں ساؤتھ زون کے۔ آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں
فیاض قریشی صاحب، آپ کا تعلق یہ ایک بزنس مین ہے اور ٹریول ایجنسی چلاتے ہیں لوٹن میں. آپ کے برابر میں تشریف فرما ہے. گارمنٹ سے ان کا تعلق ہے، گارمنٹ کا بزنس کرتے ہیں، لاہور سے تعلق ہے. ماضی میں تحریک انصاف کے جو لاہور کے اندر اسٹوڈنٹس یونین تھی اس کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور عمران خان کی پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر اشتیاق چودھری صاحب، ڈاکٹر غلام نبی فائی کی گرفتاری کیا واقعی پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کی سازش ہے؟ یہ پاکستان کی مشکلات میں اضافے کا باعث ہے؟ یہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں اپنے خیالات آپ کے توسط سے اپنی کمیونٹی تک پہنچانے میں فائدہ ہوگا. غلام نبی فائی صاحب کی گرفتاری کے سب سے پہلے تو مذمت کرتے ہیں، جیسے پوری دنیا میں مسلمان کمیونٹی اور پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کر رہی ہے. یہ ایک لنک ہے، یہ تو اب سیدھی سی بات ہو گئی ہے کہ بیسکلی لنک ہے. وہ لنک ہے پاکستان اور کشمیر کی تحریک آزادی کو دبانے کا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بے شمار خصوصیات ہونے کے باوجود ڈاکٹر صاحب کو گرفتار کیا گیا. ان کی ساری زندگی امریکہ میں گزری ہے، ان کی ساری زندگی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے ایز اے بزنس کمیونٹی، ان کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. میں تو بزنس کمیونٹی کے بیہاف پہ، یو کے میں رہنے والے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے بیہاف پہ اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور آپ کے پلیٹ فارم سے یہ چیز ہم مانگتے ہیں کہ اس کی پیورلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ الزام ہم پہ ہی بار بار کیوں. صرف کشمیر اور پاکستان کا کوئی شخصیات جو غیر متنازع ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک غیر متنازع شخصیت ہے، ان کو گرفتار کرنا میں سمجھتا ہوں ہماری توہین ہے. اور اس کی پوری ایک عالمی سطح پہ جب ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے بزنس کمیونٹی کو انوالو کرنے کی کہ اس کی پراپر سطح پہ انویسٹیگیشن ہو. ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں نہیں بیٹھے ہیں کہ ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. آج انہوں نے ایک ہمارے لیڈر کو گرفتار کر لیا وداؤٹ ثبوت، اور کبھی بھی جب ایک بات آپ سوچیں کہ جب بھی کسی لیڈر کو گرفتار کیا جاتا ہے بہت بڑی بڑی سرخیاں آتی ہیں اس کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، اس کی ایجنسیوں کے بارے میں، لیکن جب وہ کلیئر ہوتا ہے تو کبھی بھی ہمارے ان میڈیا سینٹر نے یہ کبھی کوشش نہیں کی ہے کہ ایک دفعہ بھی اس کو یہ خبر بھی معمولی سی چلا دی جائے کہ وہ کلیئر ہو گئے. فیاض قریشی صاحب، کیا واقعی یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے؟ ہاں بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے اور یہ اس چیز کا ریئیکشن ہے جو پچھلے دنوں سے ہو رہا ہے، چونکہ آئی ایس آئی اور ایف بی آئی کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. وہ جو ایبٹ آباد میں آپریشن ہوا تھا، ایبٹ آباد آپریشن کے بعد کا جو بھی سلسلہ چل رہا ہے نا، اس میں کافی حد تک ان کے آپس میں جو ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے اس میں. اور یہ اسی چیز کا، چونکہ آئی ایس آئی ذرا کھل کے ان سے اب جو ہے نا، ان کے جو وہاں پہ بندے ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ایک تو نکالیں اور دوسرا کوئی بھی ویزے کے بغیر پراپر طریقے سے پاکستان میں نہ آئے. اور میرے خیال میں تو یہ اس چیز کو دبانے کے لیے ایک ریئیکشن ہو رہا ہے. تو عرفان بٹ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کو اس وقت کیا چینل چلنے چاہیے؟ اس طرح کے حالات جو پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں، وہاں پہ امریکنز کے میرے خیال میں ویزے وغیرہ بھی کچھ کینسل ہوئے تھے. پاکستان نے کچھ ایبٹ آباد آپریشن کے بعد جو عوام میں ایک رد عمل تھا اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ کیا ہے جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ انہوں نے فائی صاحب کو اس طرح گرفتار کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے دونوں مہمانوں نے بڑے تفصیلاً تھوڑی سی بیک گراؤنڈ امریکنز کی بتائی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا پاسٹ میں لے کر جانا چاہوں گا، امریکنز کی آپ ہسٹری اٹھائیں، یہ جینیٹک طور پہ یہ ڈرامہ ہمیشہ یہ کرتے آئے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ اب سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک قوم ہو کے ہمیں اٹھنا چاہیے، اپنے لا اینڈ آرڈر کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ پلاننگ کرنی چاہیے. ایک تو یونائٹ کرنا چاہیے اپنے لوگوں کو، اور وداؤٹ اینی پرمیشن. ابھی حال ہی میں یہ تو ایک زاراں زریں انہوں نے جو ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں زیادتی کی ہے، اس سے بڑا اور ڈیزاسٹر کیا ہو سکتا ہے؟
تو امریکنس کے جتنا آپ لوگ ان کو انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں یہ پالیسی کو اجاگر کرنا پڑے گا کہ جو کشمیر میں انڈین ظلم کر رہے ہیں، جو کشمیر میں ریزولیوشن پاس ہوئی ہیں، ان کو یہ بتانا پڑے گا. میں یہاں ایک اور آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ آپ کا سبجیکٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اتنے چینلز چل چکے ہیں برٹن میں، لیکن اس کا فائدہ یہ پراپر طور پہ نہیں لے رہے. اس کی وجہ کیوں ہے کہ جو ظلم کشمیر پہ لوگ کر رہے ہیں، یا یہ غیر ملکی طاقتیں جو ہیں، جو انڈینز جو ہیں، میں اوپنلی آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آپ کو وہاں ویڈیوز بنانی چاہیے اور پیش کرنی چاہیے UNO میں، یہاں انٹرنیشنل لیول پہ. یہی بات کر رہے تھے غلام نبی فائز صاحب، جس کی وجہ سے انہیں ایبسولوٹلی. اور امریکن سب سے بڑا جو اپنا فریڈم فائٹر، اسے آپ یہ دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں. اپنے ملک کے لیے تو ہر کوئی محنت کرے گا. جس کے بچے مار رہے ہیں، جس کے روزانہ کئی بیوائیں، کئی بچے یتیم ہو گئے، یہ کون حساب دے گا؟ تو سب سے پہلے امپورٹنٹ جو ہے، یہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں، انہیں یہ بکاؤ پولیٹیشین انہیں چینج کرنا پڑے گا. اور آپ کو ایماندار اور ان سے جو ہم ایڈ وغیرہ لیتے ہیں اسے بند کرنا پڑے گی. اور اگر یہ کسی کے تھرو آتے ہیں، یہاں پہ پراپر چینل کے تھرو آئیں، اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ بات، آپ کو یونائٹ ہو کے ایک ہی صف میں کھڑے ہونا پڑے گا آپ کو، تبھی جا کے یہ معاملہ حل ہوگا. اور اس کو انٹرنیشنل اور یہاں کے UK کے جو جتنے بھی چینلز ہیں، ایشینز چینلز اور دوسرے چینل جس میں آپ لوگ جا سکتے ہیں، یہ کیس کو آپ کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا کہ دن دہاڑے کوئی نہ کوئی یہ ڈرامہ کر دیتے ہیں، الزام وداؤٹ اینی ریزن. ریمنڈ ڈیوس پہ تو اس کی بیوی کا بیان، اس کا ہر ایک ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس جاسوسی کا پرچے اور کئی پرچے اس پہ بنتے تھے، لیکن وہ اس کو چھڑا کر لے گئے. تو یہ دن دہاڑے یہ امریکنز کی مائٹ از رائٹ، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس. سب سے بڑا میں کہتا ہوں امریکنز جو ہیں وہ بدماشی کر رہے ہیں ہر مسلمان کنٹری میں. تو کیا کر سکتا ہے پاکستان؟ مثلا اکنامی ہماری جو ہے، اکانومی وہ بہت فریجائل ہے. ملک کے اندر سیاسی صورتحال وہ بھی آپ کو پتہ ہے اتنی سٹیبل نہیں ہے، اتحاد بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں. پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وار ہے، نیٹو کی فورسز افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہیں، ڈرونز اٹیکس ہوتے ہیں. کراچی کے حالات آپ کے سامنے. کیا پاکستان کر سکتا ہے؟ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. فیاض قریشی صاحب، کیا کر سکتا ہے پاکستان؟ سب سے بڑی بدنصیبی تو یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی صحیح قیادت نہیں ہے. جب تک ایک بہترین قیادت نہ ہو، اس وقت تک جو ملک ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے. ہماری جو ابھی گورنمنٹ کی پوزیشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اتحاد بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، اور پھر اس کے آئے دن یہی بات ہوتی ہے. کبھی یہ جا رہا ہے جی، کبھی اس کو منا کے لا رہے ہیں. یہی کچھ ہوتا رہتا ہے ان سالوں میں. تو جس ملک میں یہ کچھ سیاسی صورتحال ایسی ہو، اس میں تو بہت مشکل ہے. آپ کے اشتیاق چودھری صاحب بحیثیت بزنس مین اسپتال کے معاملے میں، ہمارے جو حکمران ہیں جس میں جنرل پرویز مشرف صاحب بھی شامل ہیں، تعلقات اچھے رہتے ہیں، اور آپ کا وہ نجی محفلوں میں بھی آپ کو جانے کا موقع ملا ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پہ بھی وہ جو لیڈر آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سوائے خوش آمد کے اور وہ مسائل کی طرف جو ہے نا ہم ان کی توجہ نہیں دلاتے، یا ہمارے لیڈر اس اہل نہیں ہے، یا ہماری قوم کے اندر وہ جذبہ وہ بات نہیں رہی ہے جو حب الوطنی کے جو تقاضے ہوتے ہیں اسے پورا کر سکے. آپ نے کہا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. پاکستان کرنے سے پہلے ہمیں کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ آج کی مثال میں اپنی دیتا ہوں. جب آپ کی بات ختم ہوگی تو ہم ایک کلپس بھی دیکھیں گے اور اپنے ناظرین کو دکھائیں گے بھی. خود کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے. آج آپ نے اتنے اہم موضوع پہ مجھے بلایا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب UK میں موجود ہیں اور مجھے وہاں سے دعوت تھی. مجھے بھی تھی، لیکن میں نے معذرت کی اور میں نے کہا میں نے آپ کے پاس جانا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ میسج بھی آپ کے تھرو ہماری کمیونٹی تک پہنچتا ہے. ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرنا پڑے گا کہ ایک کمٹمنٹ اپنے آپ سے کرنی پڑے گی ایز اے پاکستانی، ایز اے کشمیری، کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کو سپورٹ کرنا ہے، جو ٹھیک ہے وہ سپورٹ کرنا ہے. ہم پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے. پاکستان کے پاس 65 سے زیادہ پروڈکٹ ایکسپورٹیبل ہیں. ہم امپورٹ روک دیں، ایکسپورٹ کو بڑھائیں. اور اس کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا، جیسے عرفان صاحب نے کہا، میرے بھائی نے کہا کہ ہمیں قیادت کہاں سے آتی ہے؟ ہمیں خود میں سے پیدا کرنی پڑے گی. اور آج کا مین مسئلہ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی کمٹمنٹ اور ایک اچھے انسان کے ساتھ جانا. یہ وقت کی ضرورت ہے.
ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو آپ سلاؤ میں رہتے ہیں، اور سلاؤ کے نزدیک ایک